پاکستان کے صوبہ پنجاب کی نمک کی پہاڑیوں کے درمیان خاموش چٹانوں اور صدیوں پرانے پتھروں میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں تاریخ اور داستانیں ایک دوسرے میں گھل مل جاتی ہیں۔ ایک ایسی جگہ جسے صدیوں سے روحانیت، عقیدت اور اسرار کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں موجود زمردی رنگ کا یہ تالاب روایات کے مطابق بارش، دریا یا چشموں سے نہیں بنا، بلکہ ایک بیوٹا کے غم کے آنسوؤں سے وجود میں آیا۔ یہ ہیں کٹاس راج کے مندر۔ صدیوں سے زائرین یہاں سکون، برکت اور روحانی آسودگی کی تلاش میں آتے رہے ہیں۔ ہندو روایات کے مطابق جب بھگوان شیو اپنی محبوب بیوی ستی کی موت کے بعد شدید غم میں مبتلا ہوئے تو ان کے آنسو زمین پر گرے اور اس تالاب نے جنم لیا۔ مگر کٹاس راج صرف ایک مذہبی داستان نہیں، یہ وہ مقام ہے جس نے سلطنتوں کا عروج و زوال دیکھا۔ یہاں حملہ آور آئے، بادشاہ گزرے، سرحدیں بدل گئی، مگر یہ مندر وقت کی آزمائشوں کے باوجود قائم رہے۔ کہا جاتا ہے کہ مہابھارت کے پانڈوا بھائیوں نے بھی اپنی جلاوطنی کے دوران یہاں پناہ لی تھی، جبکہ مورخین ان مندروں کی موجودہ عمارتوں کو 1000 سال پہلے حکمرانی کرنے والے ہندو شاہی دور سے جوڑتے ہیں۔ آج چکوال کی پہاڑیوں میں خاموش کھڑا یہ مقدس مقام ان کہانیوں کی حفاظت کر رہا ہے جو کبھی فراموش نہیں ہوئی۔ یہ ہے کٹاس راج کی کہانی، آنسوؤں، عقیدت، گمشدہ سلطنتوں اور پاکستان کی ایک عظیم تاریخی ورثے کی کہانی۔ کٹاس راج پنجاب کے ضلع چکوال میں سیدن شاہ کے قریب واقع ہے۔ یہ علاقہ نمک کی پہاڑیوں یعنی سالٹ رینج کا حصہ ہے۔ زمین کے قدیم ترین جغرافیائی سلسلوں میں شمار ہونے والی یہ پہاڑیاں لاکھوں برس پرانی ہیں۔ کبھی یہاں سمندر تھے، پھر زمین کی تہیں اٹھیں اور وقت کے ساتھ یہ سنگلاخ پہاڑ وجود میں آئے۔ ہزاروں سال تک یہ راستہ مختلف تہذیبوں، تاجروں، راہبوں اور حکمرانوں کے سفر کا گواہ بنتا رہا۔ بدھ مت، ہندو مت، اسلام اور سکھ مذہب سب نے کسی نہ کسی شکل میں اس خطے پر اپنے نقوش چھوڑے۔ انہی پہاڑیوں کے درمیان ایک قدرتی چشمے سے بھرا ہوا تالاب موجود تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس تالاب کے گرد عبادت گاہیں تعمیر ہونے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ مقام ایک مقدس زیارت گاہ میں تبدیل ہو گیا اور اسی کے ساتھ جنم لیتی ہے کٹاس راج کی سب سے مشہور داستان۔ ہندو روایات کے مطابق کٹاس راج کی کہانی محبت سے شروع ہوتی ہے اور ناقابل تصور غم پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ستی، جو بھگوان شیو کی زوجہ تھیں، اپنے والد کے ساتھ پیش آنے والے ایک المناک واقعے کے بعد خود کو آگ کے حوالے کر بیٹھیں۔ اپنی محبوبہ کی جدائی نے شیو کو غم سے نڈھال کر دیا۔ روایت کے مطابق وہ ستی کا جسم اٹھائے دنیا بھر میں بھٹکتے رہے۔ ان کے دکھ سے زمین و آسمان لرز اٹھے اور اسی دوران ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے گئے۔ ہندو عقیدے کے مطابق انہی آنسوؤں سے 2 مقدس تالاب وجود میں آئے، ایک بھارت کے شہر پشکر میں اور دوسرا یہاں کٹاس راج میں۔ بعض ماہرین کے مطابق کٹاس نام سنسکرت کے لفظ کٹاکشا سے نکلا ہے، جس کا تعلق آنسو بھری نگاہ یا اشکبار آنکھوں سے جوڑا جاتا ہے۔ صدیوں تک عقیدت مند ان پانیوں کو مقدس سمجھتے رہے۔ ان کے نزدیک یہ تالاب محبت، قربانی اور روحانی وابستگی کی علامت تھا۔ آج بھی جب سورج کی روشنی اس زمردی پانی پر پڑتی ہے اور مندر اس میں منعکس ہوتے ہیں تو یہ داستان ایک لمحے کے لیے حقیقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ مگر کٹاس راج کا تعلق صرف شیو کی داستان سے نہیں، یہ مقام مہابھارت کی ایک مشہور روایت سے بھی منسلک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پانڈوا بھائیوں نے اپنی جلاوطنی کے دوران کچھ عرصہ اسی علاقے میں گزارا۔ روایت کے مطابق ایک دن وہ شدید پیاس اور تھکن کی حالت میں ایک پراسرار جھیل تک پہنچے، مگر اس جھیل کی حفاظت ایک مافوق الفطرت ہستی کر رہی تھی جسے یکش کہا جاتا ہے۔ یکش نے خبردار کیا کہ پانی پینے سے پہلے اس کے سوالات کے جواب دینا ہوں گے، لیکن 4 بھائیوں نے اس تنبیہ کو نظر انداز کیا اور پانی پیتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آخرکار سب سے بڑے بھائی یدھشٹھر وہاں پہنچے۔ انہوں نے جلد بازی کے بجائے یکش کی بات سنی۔ پھر شروع ہوا سوال و جواب کا ایک طویل سلسلہ۔ زندگی کیا ہے؟ حقیقی دولت کیا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ یدھشٹھر نے ہر سوال کا جواب دانشمندی سے دیا۔ یکش ان کے علم اور بصیرت سے متاثر ہوا اور روایت کے مطابق اس نے ان کے تمام بھائیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔
अगरचे इस वाक़ये के तारीखी शवाहिद मौजूद नहीं, लेकिन हिंदू रिवायत में कटास राज को इसी मशहूर यक्ष प्रश्ना से मंसूब किया जाता है, और यही निस्बत इस मकाम को हिकमत, इल्म और अखलाकी तालीमात की अलामत भी बनाती है। जहां दास्ताने कटास राज की रूह है, वहीं तारीख इसकी असल इमारतों की कहानी बयान करती है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक आज नजर आने वाले ज़्यादातर मंदिर हज़ारों साल पुरानी नहीं, बल्कि उनकी तामीर मुख्तलिफ अदवार में हुई। ज़्यादातर मौजूदा ढांचे 7वीं से 10वीं सदी ईस्वी के दरमियान हुक्मरानी करने वाली हिंदू शाही सल्तनत से मुंसलिक किए जाते हैं। ये सल्तनत मौजूदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाज़ हिस्सों पर हुकूमत करती थी। हिंदू शाही हुक्मरानों के दौर में किले, मंदिर, तालीमी मराकिज़ और मजहबी इमारतें तामीर हुईं। कटास राज भी इसी ज़माने में एक बड़े मजहबी और सकाफती मरकज़ के तौर पर उभरने लगा। मुख्तलिफ हुक्मरानों ने यहाँ नए मंदिर तामीर करवाए। नतीजतन ये मकाम एक वाहिद मंदिर नहीं, बल्कि मुताद्दिद इबादतगाहों का मजमुआ बन गया। इन इमारतों के तर्ज तामीर में कश्मीर और शुमाली हिंदुस्तान के असरात भी नुमायां नजर आते हैं। बड़े पत्थरों को तराश कर एक दूसरे पर रखा गया, ऊंचे मीनार नुमा ढांचे तामीर हुए, और संग तराशी की नफीस मिसालें आज भी इन दीवारों पर देखी जा सकती हैं। आज जब कोई कटास राज में दाखिल होता है तो उसे मुख्तलिफ मंदिरों का एक पूरा मजमुआ नजर आता है। इनमें सबसे मशहूर सतघरा या 7 मंदिरों का मजमुआ है। ये मंदिर एक दूसरे के करीब वाक़ई हैं और कटास राज की पहचान समझे जाते हैं। इन पथरीली दीवारों पर सदियों के मौसमों के निशानात मौजूद हैं। कुछ हिस्से वक्त के साथ टूट फूट का शिकार हुए, मगर बहुत कुछ अब भी बाकी है। कदीम सीढ़ियाँ, छोटे सहन, मेहराबें और इबादतगाहें आज भी इस मकाम की अजमत का एहसास दिलाती हैं। इन सब के दरमियान मौजूद मुक़द्दस तालाब अब भी इस पूरे कॉम्प्लेक्स का मरकज़ है। यही वो जगह है जिसने हज़ारों ज़ायरीन, संतों और मुसाफिरों को अपनी जानिब मुतवज्जी किया, और यही पानी सदियों से इन मंदिरों की खामोश अक्कासी कर रहा है। कटास राज एक ऐसी जगह है जहां दास्तान और तारीख एक दूसरे के साथ चलती हैं, जहां एक तरफ शिव के आंसुओं की रिवायत जिंदा है और दूसरी तरफ हिंदू शाही दौर की हकीकी इमारतें खड़ी हैं। यहाँ आने वाले कुछ लोग अकीदत की तलाश में आते हैं, कुछ तारीख जानने के लिए, और कुछ सिर्फ इस सुकून को महसूस करने के लिए जो सदियों से इन पहाड़ियों में मौजूद है। क्योंकि कटास राज महज चंद पुराने मंदिर नहीं, ये याददाश्तों का खजाना है, ये तहजीबों का संगम है। ये इस बात की याद दहानी है कि कहानियां कभी मरती नहीं, वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती हैं। आज भी नमक की इन खामोश पहाड़ियों में जमुर्दी पानी के किनारे कटास राज खामोशी से खड़ा है, माजी की गवाही देता हुआ, तारीख को संभालता हुआ और आने वाली नस्लों को अपनी दास्तान सुनाने का मुंतज़िर।